محبت تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے، ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ پھر یہ باہر نہیں آنے دیتی۔ باہر آ بھی جاؤ تو آنکھیں جنگل کی تاریکی کی اتنی عادی ہو جاتی ہیں کہ روشنی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی نہیں جو بالکل صاف، واضح اور روشن ہوتا ہے۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو ذمہ داری قبول کیجئے، ہر عمل کی ذمہ داری، ناکامی اور کامیابی دونوں کی ذمہ داری۔ لوگوں کو مردے الزام ٹھہرانا بند کیجئے۔ جس شخص سے تمہیں محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں ضرور سوچا کرو کہ اسے کس طرح بہتر بنایا جائے، یہی تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ مرد کے لیے عورت بڑی عجیب چیز ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی اور نہ ملے تو اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں، یقین کیجئے خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ خوب کماؤ لیکن اتنی دولت اکٹھی مت کرو کہ ذرا سی طبیعت خراب ہو تو بچے ڈاکٹر کی بجائے وکیل کو بلوا لیں۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے لیکن کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ذلیل ہونے کی عادت ہو جاتی ہے۔ کبھی سوچا کندھوں پہ اٹھانے والے ہمیشہ مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے۔ یہ حالت اپنی جو میں نے خود بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا ہو شامل، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے۔ آمین۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بہت قریب پایا۔ آدمی بہت اچھا تھا، یہ الفاظ انسان کو تب ملتے ہیں جب سماعتیں سننے کے قابل نہیں رہتی۔ خدا را زندہ لوگوں کی جتنی ہو سکے اتنی ہی قدر کیجیے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ مت دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو آپ پوری کوشش کیجئے کہ ان کا مان رکھیں۔ جب رشتے نبھانا مشکل ہو جائے تو ان کو نبھانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ انسان کو ہر حال میں راضی برضائے الہی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات عرفان حاصل ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل طور پر جائزہ لیا جائے۔ جو لوگ آپ کے ہیں وہ ہر حال میں آپ کے ہی رہیں گے۔ جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ بے وجہ بھی چلے جاتے ہیں، جنہوں نے نبھانا ہوتا ہے وہ بے وجہ بھی نبھاتے ہیں۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں،
حال کا دکھ، درد، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالی اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں۔ سمندروں سے پانی لینے والے نہروں سے سوال نہیں کرتے، بڑے ظرف والے خود ہی عطا کر دیتے ہیں، ان سے مطالبہ نہیں کرنا پڑتا۔ غصہ ایک غیر ارادی فعل ہے، لیکن پھر بھی اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود سے تگڑے پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی رہتا ہے، باہر نہیں آتا۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے، اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی کوئی اچھا ملے گا، پر کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ کڑوا سچ۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، آپ کا ساتھ نہیں۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ اور یہ دنیا کی زندگی سوائے فریب کے کچھ بھی نہیں۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے، مگر کبھی بھی آپ سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ اگر آپ کو کچھ الگ کرنا ہے تو پھر آپ بھیڑ سے ہٹ کر چلو، کیونکہ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر آپ کی شناخت چھین لیتی ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہیں۔